فہیم کمانڈو کو پکڑنے کے لیے بھی ایک جال بچھایا جاتا ہے۔ ایک غیر مہاجر خاتون جو بٹ فیملی سے تعلق رکھتی تھی، ان کو انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ خاتون کی فہیم کمانڈو سے کسی نہ کسی طریقے سے دوستی کروائی جاتی ہے، جو فہیم سمیت دیگر مہاجر ایکٹیوسٹ لڑکوں کی ہمدردی حاصل کرتی ہے۔ کبھی پریس کانفرنس میں دعویٰ کرتی ہے کہ اسے پولیس سرچ آپریشن کے دوران برہنہ کیا گیا، اور کبھی کوئی اور طریقہ۔ فہیم کمانڈو کے بارے میں جو ایک بڑی اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ فہیم کمانڈو کی ایک خاتون کے بارے میں کہا گیا، ان کی دوست تھی فہیم کمانڈو کی، ناہید بٹ نام تھا ان کا، اور سرچ تلاشی سرچ آپریشن ہوا تھا کہ اس میں ایم کیو نے الزام لگایا تھا کہ گھروں میں داخل ہوئے ہیں اور ایک خاتون سے بدتمیزی بہت کی گئی ہے، ان کو بے لباس کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ان کا خاتون کا نام سامنے آیا اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ فہیم کمانڈو کی دوست تھی، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی زیادہ انوالو تھیں پارٹی کے معاملات میں، حالانکہ یہ غیر مہاجر تھیں۔ لڑکے جب نکلتے تھے آپریشن کے لیے فہیم کمانڈو کے گروپ کے، تو یہ قرآن رکھ کے کھڑی ہوتی تھیں اور اس کے نیچے سے گزرتے تھے۔ پھر ان پہ یہ الزام لگا کہ انہوں نے مخبری کی ہے، اور انہوں نے لڑکوں کو جو بعد میں آپریشن میں جب مارے گئے جانے لگے تو انہوں نے مخبری کی ہے، اور ان کی مخبری پر جو ہے لڑکے مارے گئے۔ ایم کیو کے مطابق اس خاتون کی وجہ سے ہی گروپ کے کئی لڑکے مارے گئے۔ بہرحال فہیم کمانڈو کو لندن سے ندیم نصرت کی کال آتی ہے۔ آرڈر ملتا ہے کہ بٹ فیملی کی اس خاتون کو ٹھکانے لگایا جائے، مگر شاید فہیم کی محبت جاگ جاتی ہے اور وہ اپنی دوست کو مارنے سے انکار کر دیتا ہے۔ پھر کئی کالز آئیں، مگر فہیم کمانڈو کی بندوق خاتون پر نہ چلی۔ ندیم نصرت کو یہ انکار بالکل پسند نہیں آیا، اور وہ پارٹی لیڈر الطاف حسین کو بتاتا ہے کہ بھائی لڑکا تو ہاتھ سے نکل گیا، اور اس طرح فہیم الطاف بھائی کے ریڈار پر آ جاتا ہے۔ یہاں سے پارٹی اور فہیم کی راہیں جدا ہونے لگتی ہیں۔ مگر رکیے، یہاں ہمارے ذرائع کچھ اور بھی بتاتے ہیں۔ فہیم کا پارٹی سے اختلاف بھتہ لینے پر ہوا۔ فہیم کو وہ کام بتائے جاتے جو مہاجر کاز کے بالکل مختلف تھے۔ جیسے ایک بار ایم کیو ایم کے سینئر رہنما شعیب بخاری نے فہیم کمانڈو کو کہا کہ جاؤ اور جا کر متین پکوان والے سے بھتہ لاؤ۔ جواب میں فہیم نے شعیب بخاری کو بڑی بڑی گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ کیا میں آپ کو بھتہ خور لگتا ہوں؟ اس بات پر فہیم کو اتنا طیش آیا کہ اس نے شعیب بخاری کو مرغا بھی بنا دیا۔ فہیم پارٹی سے بھی منہ موڑ چکا تھا، اور ادارے تو اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہی تھے۔ 2 اگست 1995 کو جب تمام تر کوشش کے باوجود فہیم کمانڈو نہیں پکڑا گیا، تو اس کے بھائی مفیز فاروقی اور فروخ فاروقی کو اسلام آباد سے گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات آپ کو حیران کرے گی، وہ یہ کہ مفیز فاروقی اسلام آباد شفٹ ہونے سے پہلے پولیس میں ASI تھے، مگر کیونکہ وہ فہیم کمانڈو کے بھائی تھے، اس لیے انہیں پولیس کی ملازمت سے نکال دیا گیا۔ بہرحال 6 اگست 1995 کو فہیم کمانڈو اپنے 3 ساتھیوں سمیت کراچی ناظم آباد سے پکڑا جاتا ہے۔ فہیم کے پکڑے جانے کے بعد مفیز اور فروخ کو چھوڑ دیا گیا۔ چونکہ فہیم پولیس کی حراست میں آ چکا تھا، اس لیے مفیز، فروخ اور ان کی والدہ دوبارہ کراچی آ جاتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ اب انہیں کوئی بھی تنگ نہیں کرے گا۔ یہاں شروع ہوتا ہے ریاستی جبر۔ فہیم کمانڈو کو پار لگانے کے لیے خون سے بھری غیر قانونی کہانی لکھی جاتی ہے، جس میں فہیم کمانڈو کے بھائی مفیز فاروقی کو بھی جعلی کردار بنا کر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ظلم کی حد یہ کہ نمازی پرہیزگار مفیز کے سر اور چہرے کے بال بھی مونڈ دیے جاتے ہیں۔ SHO ایئرپورٹ راؤ انوار کو جعلی پولیس مقابلے کے لیے حکم ملتا ہے۔ 10 اکتوبر کو فہیم اور اس کے 3 ساتھیوں کو جیل سے نشاندہی کے لیے نکالا جاتا ہے۔ نارتھ ناظم آباد کے ایک گھر کو جائے وقوع بنایا جاتا ہے۔ سٹوری بنائی جاتی ہے کہ مفیز گھر کی چھت پر تھا۔ جیسے ہی پولیس فہیم کمانڈو اور اس کے ساتھیوں سمیت گھر کے دروازے پر پہنچتی ہے، مفیز چھت سے فائرنگ کرنے لگا، جس کے نتیجے میں فہیم اور اس کے ساتھی مارے گئے۔ ظلم یہی ختم نہیں ہوتا۔ پولیس مفیز کو لاوارث قرار دے کر اس کی لاش ایدی فاؤنڈیشن کے حوالے کر دیتی ہے۔ جس دن فہیم کمانڈو کی تدفین ہوتی ہے، اس سے اگلے دن فہیم کی ماں کو مفیز کی موت کا پتہ چلتا ہے۔ اس جنگ میں ایک ماں اپنے 3 بچوں کو کھو دیتی ہے۔ ویسے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ فہیم کو پکڑوانے میں اپنوں نے ہی کردار ادا کیا۔ جیسے آپ نے ذکر کیا فہیم کمانڈو وغیرہ کا، یہ بیسیکلی شفاق لوگ نہیں تھے۔ فہیم کمانڈو کا بارے میں حیرت انگیز آپ کو میں بات بتاؤں کہ جب فہیم کمانڈو کے مرڈر کی اطلاع آئی تو آفاق احمد افسردہ ہو گئے تھے۔ چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنے جانی بدترین دشمن تنظیم کے
ایک اہم کمانڈر کے مارے جانے پہ افسردہ ہو گئے تھے. ان سے پوچھا کہ بھائی یہ تو یعنی عجیب سی بات ہے, آپ غمگین ہو رہے ہیں. کہیں یار میں اس لیے ہو رہا ہوں کہ یہ بڑا اچھا لڑکا تھا, یہ بہت بہادر تھا, یہ سفاک نہیں تھا, یہ بزدل نہیں تھا, یہ بہت بہادر تھا, اور یہ کوئی اور ہی چیز بن جاتا اگر یہ اس طرح کے اوپر نہیں آتا, اس طرح کے اوپر نہیں لگایا جاتا. کیسے کیسے ہیرا مہاجر نوجوانوں کا جو ہے بیڑا غرق کر دیا. خیر آفاق احمد نے تو یہ الزام الطاف حسین پر ہی رکھا تھا کہ الطاف حسین نے گمراہ کیا, لیکن اس کے پیچھے تو انتقام تھا نا. جیسے آپ کو پتہ ہے فہیم کے ایک بھائی کو مار دیا تھا. کافی لوگوں سے پھر پتہ چلا فہیم کے بارے میں, اور بعد میں کئی جگہ سے تصدیق بھی ہوئی. فہیم کمانڈو مقبوضہ کشمیر میں جہاد کر چکا تھا. چرار شریف کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا کہ چرار شریف کی درگاہ پہ محاصرہ توڑا تھا انڈین آرمی کا, اور اس کا ہیرو قرار دیا جاتا تھا جب میجر مستقبل نامی ایک صاحب کو, لیکن وہ اصل ہیرو جو تھا وہ فہیم کمانڈو تھا. فہیم کمانڈو نے ناک چنے چبا دیے تھے, ناکو چنے چبا دیے تھے انڈین آرمی کو. بلیک بیلٹ تھا, بہترین سوئمر تھا, اور بہادری کا عالم یہ, جیسے کہ آپ ہی کے پروگرام میں نے یہ سنا تھا کہ اس نے بلاول ہاؤس میں لیٹر بھیجا تھا دھمکی آمیز. میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ اس نے بلاول ہاؤس میں نہیں بھیجا تھا, اور لیٹر نہیں بھیجا تھا, تحریری لیٹر. اسلام آباد جا کر اسلام آباد سے اس نے فون کیا تھا ایوان وزیر اعظم میں, اور ڈائریکٹ بے نظیر کو یہ میسج دیا تھا کہ تمہیں اور تمہاری پوری فیملی کو یہ حساب چکانا پڑے گا جو ہمارے اوپر ظلم و ستم تم نے کیا ہے. اچھا, اس بات کی تصدیق اس طرح سے ہوتی ہے, جس نے مجھے یہ بات بتائی اس نے کہا کہ یہ دھمکی دے دی ہے فہیم نے, اب یہ پکڑا جائے گا اور بھلے نکال کے مارا جائے گا, اور جب تک یہ نہیں ہوگا چاہے اس میں 1 مہینہ لگ جائے, بے نظیر صاحبہ جو ہے کراچی نہیں آئیں گی. اور ایسا ہی ہوا تھا. فہیم کمانڈو کے پکڑے جانے سے اور نکال کے مارے جانے سے تک بے نظیر صاحبہ کراچی نہیں آئی تھی.